السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال سجدہ سہو کے بارے میں ہے کہ اگر امام دو رکعتیں پڑھ کے بھول جاتا ہے اور مقتدیوں کے کہنے پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ اس میں بنیادی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ ارکان نماز میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو اس رکعت کو دوبارہ دہرانا ہوتا ہے، اس کے بعد سجدہ سہو ہوگا۔ واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور مستحبات میں سے کوئی رہ جائے تو وہاں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ نماز کے ارکان میں تکبیر تحریمہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آخری تشہد ہے، یہ ساری چیزیں، اسی طرح سلام ہے، یہ ارکان میں شامل ہیں۔ تو بہرحال سجدہ سہو کے جو اہم مسائل ہیں، تین جگہوں پہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ نماز میں کمی ہو جائے، نماز میں زیادتی ہو جائے، یا نماز میں شک ہو جائے۔ کمی کی صورت میں سلام سے پہلے ہی دو سجدے کرنے ہیں اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ تشہد مکمل کریں، اس کے بعد دو سجدے کریں اور اٹھتے ہی سلام پھیر دیں۔ سجود سہو کے بعد تشہد نہیں ہے۔ دو رکعتیں پڑھ کے امام نے بیٹھنا تھا، وہ بیٹھا ہی نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری کے لیے، تو تشہد رہ گیا ہے، کمی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ سجود سہو پہلے کریں گے۔ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سجود بعد میں ہوتے ہیں۔ چار پڑھنی تھی، اس نے 5 پڑھ دیں۔ چار رکعتیں تھی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، سلام کا اضافہ ہو گیا۔ تو ان صورتوں میں وہ دونوں طرف سلام پھیر کے اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، 2 سجدوں سے اٹھ کے فوراً ہی سلام پھیر دیں گے۔ تیسری شکل ہوتی ہے نماز میں شک پڑ جائے۔ شک پڑ جانے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے ذہن پہ دباؤ ڈال کے ظن غالب کو تلاش کریں۔ اگر 3 اور 4 رکعتوں کا شک ہے تو آپ ذہن پہ دباؤ ڈالیں، آپ کو زیادہ گمان ہو گیا، 4 ہیں تو بیٹھے رہیں، زیادہ گمان ہے 3 ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر یہ گمان ختم نہیں ہو رہا، شک جا نہیں رہا، تو اس کو دور کیا جائے، یعنی 1 رکعت دہرائی جائے۔ اس صورت میں بھی سجود سہو سلام سے پہلے ہوں گے۔ تو یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں جن میں سجدہ سہو ہوتا ہے: کمی، زیادتی اور شک۔ کمی کی صورت میں پہلے، زیادتی کی صورت میں بعد میں، اور شک کی صورت میں بھی پہلے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔